امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین میں لکھتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ مکہ اور مدینے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم تھی، جبکہ مصر اور شام میں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ہی عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید نے کوفہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ مختار وہی شخص تھا جس کے گھر مسلم بن عقیل نے کوفہ میں پناہ لی تھی۔ اہل کوفہ نے مختار کے گھر میں ہی امام حسین کی بیعت کی تھی۔ مختار نے طاقت میں آتے ہی فیصلہ کیا کہ کربلا کے شہیدوں کا پورا بدلہ لیا جائے گا، کسی کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ کوفہ کا حکمران بنتے ساتھ ہی مختار نے جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اہل بیت کو شہید کرنے والوں کو اگر کسی نے پناہ دی یا کسی بھی طرح ان کی مدد کی تو ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان تو دیکھو، آج سے کچھ سال پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کرایا تھا کہ جس گھر سے عقیل بن مسلم یا ان کے بچوں کی اطلاع ملی اسے مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار یہ اعلان کر رہا تھا کہ قاتلان حسین کو جس نے بھی پناہ دی یا اسے کوئی اور طرح کی مدد دی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، بے ایمانی کی، وہ مختار کے اس اعلان سے تھر تھر کانپنے لگے، جنگلوں، پہاڑوں اور تہانوں میں جا کر چھپنے لگے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب قہر الہی کسی قوم پر آتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاشی شروع کر دی۔ شام سے پہلے مختار کی فوج نے کسی کو پہاڑوں، کسی کو جنگلوں اور کسی کو تہانوں سے گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ مختار کی فوج نے ان سب کی گردنوں کو اڑا دیا۔ عمرو بن سعد کو قتل کرنے کے بعد مختار نے شمر ذلیل سے کہا کہ اے شمر، تو ہی وہ ذلیل شخص ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا۔ پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تم نے وہ خنجر اٹھایا تھا۔ شمر ذلیل رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے غصے سے چلا کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تم خوف سے ڈر رہے ہو؟ آگے کر وہ ہاتھ جس سے تو نے خنجر چلایا تھا۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا، ہے ذلیل انسان، کیا تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ مختار نے یہ کہتے ہوئے شمر کے دونوں ہاتھ تلوار کے ایک ہی وار میں کاٹ دیے۔ دوسرے وار میں شمر ذلیل کی گردن اتار کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا۔ شمر کی لاش ابھی زمین پر تڑپ رہی تھی کہ ہولی کو لایا گیا۔ مختار نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا کہ یہ ہے وہ حرام خور، اس نے امام حسین کے سینے میں برچھا مارا تھا اور پھر امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر اسی کوفہ میں لایا تھا۔ اس کو جتنی سزا دی جائے وہ کم ہے، لیکن پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو قتل کیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جائے۔ جلادوں نے مختار کے حکم کی تعمیل کی اور ہولی کو ایسے ہی دردناک طریقے سے قتل کیا۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر فاطمہ کے جگر گوشوں کو شہید کر کے یزید سے بدلے میں موصل کی حکومت لے کر ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی قہر کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن خدا کا قہر دردناک ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور ہولی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ مختار نے ابراہیم بن مالک کو حکم دیا کہ ایک فوج لو اور ابن زیاد پر قہر بن کر ٹوٹ پڑو، ابن زیاد کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کرو۔ ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس فوج بھی کم تھی، لیکن منشا خدا یہی تھی کہ قاتلان حسین کو سزا دی جائے۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ابراہیم بن مالک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اس کی بڑی فوج کو شکست دے رہا ہے تو صلح کے لیے پیغام بھیجا، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ جب ہر طرف سے ابن زیاد مایوس ہوا تو میدان میں خود لڑنے کے لیے آیا اور ابراہیم بن مالک کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے سر کو کاٹ کر مختار کی طرف روانہ کیا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو قتل کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی، اور جنہوں نے دریائے فرات کا پانی اہل بیت کے لیے بند کیا انہیں بھی، اور اہل بیت کی لاشوں
پر گھوڑے دوڑانے والے اور تیر چلانے والے جو بھی تھے سب کو قتل کر دیا جائے۔ مختار کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ جب کربلا کے تمام مجرموں کو سزا دے چکا مختار تو کہا کہ ان کو قتل کرنے سے میرا دل تو نہیں بھرا، لیکن اصل سزا ان کو حشر کے دن ہی ملے گی۔